بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والی سماعتوں کو عائشہ ابو بکر کا سلام پہنچے۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کا کہ جب آپ نے ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کا جو ملک سبا کی پہ حکومت کرتی تھی ان کا ذکر سنا، تو آپ نے ہدہد کے ذریعے ہی خط بھیجا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری اطاعت کی جائے، جس کا مفہوم یہ تھا، ورنہ جو ہے وہ آپ کے اوپر لشکر کشی کی جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے اس ضمن میں۔ تو سرداروں نے کہا کہ ہم قوی ہیں، قوت والے ہیں، اگر آپ جنگ کریں تو بھی ٹھیک ہے، باقی آپ کا اپنا حکم ہے۔ سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ہمارے قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہ کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا، اور اس کے ساتھ 500 غلام اور 500 بانیاں بہترین لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے سونے سے نقش و نگار کی ہوئی زینوں پر سوار کر کے بھیجے۔ ان کے علاوہ 500 سونے کی اینٹیں، جواہرات لگے ہوئے تاج اور مشک و عنبر وغیرہ بھی روانہ کیے۔ ہدہد یہ دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 900 فرسنگ یعنی 27 میل کے میدان میں بچھا دی جائیں، اور اس کے ارد گرد سونے چاندی سے بلند دیوار بنا دی جائے، اور خشکی و تری کے خوبصورت جانور اور جنات کے بچے میدان کے دائیں بائیں حاضر کیے جائیں۔ جب بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے علم، نبوت اور بادشاہت کی صورت میں عطا فرما رکھا ہے، وہ اس دنیاوی مال و سباب سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یعنی تم فخر کرنے والے لوگ ہو، مال دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہو اور ایک دوسرے کے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کثیر عطا فرمایا کہ اتنا اوروں کو نہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دین اور نبوت سے مشرف کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منذر بن عمرو سے فرمایا کہ یہ ہدیے لے کر ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ، اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ضرور ایسے لشکر لائیں گے ان کے مقابلے میں کہ جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور ان کو شہر سبا سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ جب قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا، بے شک وہ نبی ہے اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر بلقیس نے اپنا تخت اپنے 7 محلوں میں سب سے پچھلے محل میں محفوظ کر کے سب دروازوں پر تالے لگوا دیے اور ان پر پہرے دار بھی مقرر کر دیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ دیکھے کہ آپ علیہ السلام اسے کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں روانہ ہوئی۔ اس کے بعد مشہور واقعہ ہوا کہ آپ جب وہاں پر پہنچیں اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کون جو ہے ان کے آنے سے پہلے، جب وہ 3 میل کے فاصلے پر تھیں، ان کا تخت لے کر آئے گا، اور ایک جن نے کہا کہ محفل برخاست ہونے سے پہلے، جبکہ وہاں ایک بزرگ تھے آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس اللہ رب العزت کا اسم اعظم تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ آپ نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی اور وہ تخت لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے تاکہ امتحان لیا جائے ملکہ کا کہ وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ آبزرویشن ان کی اسٹرانگ ہے۔ جب آپ نے بلقیس تشریف لائیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تخت کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو گویا میرا ہی تخت ہے۔ تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئی۔ تو ایک بت پرست قوم جو ملک سبا میں رہتی تھی، ملکہ بلقیس کی
کے انڈر کام کرتے ہوئے وہ پوری ایمان لے آئی۔ اللہ رب العزت اس سبق سے جو ہم نے سبق سیکھا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہر حکم اور ہر لالچ سے بلند تر ہے، اور جب ہم اللہ رب العزت کے حکم پر چلتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ جو ظاہری طور پر فوائد ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ فائدہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔